السلام علیکم یوٹیوب ریڈرز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں جانتی ہوں بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور آپ سب بہت انتظار میں اور بہت بے چین ہو گئے کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی، کب آئے گی۔ تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ ابھی تک جو چینل کا ایشو تھا وہ سولو نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن تک وہ سولو ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ ایپیسوڈ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کا انتظار ختم کرنے کے لیے ایک نیو چینل کریٹ کیا ہے جس کا نیم ہے فار ایور اسٹوریز۔ تو یہاں پر آپ کو دونوں ایپیسوڈس کے سورکانچل سیزن 3 یاریاں اور سیریل کلر کی دونوں کی ایپیسوڈس مل جائیں گی انشاءاللہ۔ آج تو سیریل کلر سورکانچل کی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دونوں ناولس کی اپلوڈ ہوں گی اور ریگولر ہی اسی چینل پہ اپلوڈ ہوں گی۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے آپ کو ایپیسوڈ کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اینڈ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے بتا رہی ہوں، دونوں ایپیسوڈس ناول کی یہیں پر ہی اپلوڈ ہوں گی اسی چینل پر۔ تھینک یو، ویلکم ٹو مائی اندر چینل سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 42۔ آئس کی تصویر دیکھ کر اس کا سانس بحال ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شرم سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے ایسی حرکتیں کیسے کر لیتا تھا؟ اسے بالکل بھی شرم نہیں آتی تھی کہ اپنا جسم دوسروں کو دکھاتے ہوئے اور پھر اپنی باڈی پر اتراتے ہوئے۔ وہ کافی بورڈ تھا۔ اس نے وہ موبائل پھینک دیا۔ جب کہ منیب جلدی سے کیچ نہ کرتا تو اس کا موبائل ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ بھابھی جی، یہ تو عام سی بات ہے، یہ شخص اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ منیب نے تھوڑی آگ مزید لگا دی۔ کیا مطلب؟ ادا تو پہلے دن سے لوگوں کی باتوں میں لمحوں میں آتی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ سر کے البمز تو دیکھیں۔ وہ یاد نہیں آپ کو شوٹ جو آپ نے دیکھا تھا بیڈ پر نوین کے ساتھ؟ اس کی کیٹلاگ بن چکی ہے۔ اس کے پوسٹ دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔ ادا کی جیلسی اس کے چہرے پر دکھ رہی تھی۔ وہ ڈارک پرپل رنگ کے لباس میں کڑی ادھر ادھر چکر کاٹتی منیب کی باتیں بھی سنتی جا رہی تھی۔ تو آپ ہمیں بتائیں، کوئی حل دیں، ہم کون سا وظیفہ کریں کہ یہ حرکتیں چھوڑ دیں؟ وہ غصے سے چھوٹی سی ناک سرخ کرتی بولی۔ وظیفہ؟ منیب ذرا حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے ہمیں کسی عالم پر جانا ہوگا، پھر تعویذ بنوا کے ان کے گلے میں ڈالیں گے تاکہ ان پر سے یہ بے حیائی اور بے شرمی کا بھوت اترے۔ ہم نے ایک دن بھی آئس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے افسوس کر رہی تھی جیسے ساری غلطیاں اس کی ہیں۔ اس کی بے توجہی سے وہ بگڑ گیا تھا۔ منیب اپنی ہنسی ضبط کرتا سر ہلانے لگا۔ آپ بالکل درست سوچ رہی ہیں، ان کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ مزے سے بولا اور اکثر سے چائے کا کپ لیا۔ اکثر نے وہ کپ ادا کے آگے بھی رکھا، مگر ادا کو ہوش ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا اور تبھی آئس گھر میں داخل ہوا تو اسے اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھ کر دل خوش ہوا تھا، اور جب اس کے ننگے پاؤں بنا جوتے کے اس کے گھر کے فرش پر رکھے جاتے تھے تو اس کا عشق مسرور سا رہ جاتا تھا۔ کتنا خوش نصیب تھا یہ فرش! وہ ایک لمحے میں ہی اسے دل میں اتار کر کال پر توجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا میں جلد آ جاؤں، اس نے کہا اور سر ہلانے لگا۔ ادا کھڑی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور جینز میں تھا۔ شرٹ کے ہاف بازو اس کے شولڈرز پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کی کمال رنگت اس سیاہ شرٹ میں روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ اس نے گوگلز نہیں اتارے تھے، تبھی ادا کو پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ جس طرح سب کے سامنے ٹکٹکی باندھے وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اگر آئس گوگلس اتار دیتا تو یقیناً ادا اس پر نگاہ بھی نہ اٹھا پاتی۔ آئس کچھ دیر بعد کال بند کر گیا۔ تیار ہو جاؤ، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، وہ ادا سے بولا۔ اف، کتنی پارٹیوں میں جاتا ہے، اب اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے گا تو اسے دین کی سمجھ کیسے آئے گی کہ ہمارے دین میں تو یہ گانا بجانا جائز بھی نہیں۔ وہ فکر مندی سے ناخن دانتوں سے کترانے لگی جب یہ آئس کی خوشبو نزدیک آنے لگی اور پھر ادا کے سر پر اس نے ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ مڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یہ گندے کام آئندہ مت کرنا، وہ نرمی سے بولا اور اوپر چلا گیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب یہ بھی اس پر واضح ہونا ضروری تھا کہ وہ ناخن کترتی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں وہ اوپر جا چکا تھا۔ اوپر جائیں، منیب نے اسے اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا میں انہیں پارٹی میں جانے سے روکوں؟ وہ جلدی سے اس عقل مند سے مشورہ لینے لگی۔ نہیں، یہ کام ابھی نہ کریں، آپ ان سے کہیں کوئی ڈھنگ کا لباس پہنے تاکہ ان کا جسم ڈھک جائے۔ اس کا مشورہ ادا کو اچھا تو لگا اور وہ مشکور نظروں سے اسے دیکھتی اوپر کمرے میں آ گئی تو منیب کھل کر ہنسا اور سر نے انہیں ڈانٹا تو وہ چاروں ہی فکر مند ہوئی۔ نہیں ڈانٹیں گے، میں چاہتا ہوں ان کی محبت مکمل ہو جائے۔ عرصہ دراز سے وہ اس محبت کی آس میں ہیں، وہ بولا تو ان چاروں نے بھی سر ہلایا اور اوپر ادا تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگی تھی۔ وہ بالآخر کر کیا رہا ہے؟ آئس شاور لے کر نکلا تھا اور اس نے پورے جسم پر صرف ٹاول باندھا ہوا تھا۔ ادا کا دل بے ساختہ ڈوب گیا۔ وہ اندر کیسے جائے گی؟ اس کا دل جیسے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دی کہ آئس نے ہی دروازہ کھول دیا۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ جلدی تیار ہونا ہے۔ اینڈ مسٹ بی ویئر وائٹ ڈریس، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اس کے جھکے سر کو دیکھتا آئینے کے سامنے آ گیا۔ اور اتنا تو شاید لڑکیاں بھی تیار نہیں ہوتی جتنا وہ تیار ہوتا تھا۔ معلوم نہیں کون کون سے جیل لگا کر اس نے اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور بھر بھر کر پرفیوم لگایا تھا۔ اپنے جسم پر کہ ادا کا دل تھک سے رہ گیا۔ ایسے ہی اس کی خوشبو سب پہچان نہیں لیتے۔ جب وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتا تھا تو ہونا بھی یہی تھا۔ آئس نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ ادا مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وہ بولا جبکہ ادا کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ الماری کے پاس آ گئی۔ اس نے کبرڈ کھولی اور آئس کے کپڑے دیکھنے لگی، مگر مجال ہو اس کے کپڑوں میں کوئی قمیص شلوار ہو۔ اور پھر بالآخر اسے ایک سیاہ قمیص شلوار دکھا تو وہ خوش ہوگی، لیکن کپڑا بہت باریک تھا، لیکن خوبصورت بھی اور کافی مہنگا بھی لگ رہا تھا۔ اب جو شخص اتنی بے حیائی سے کمائے، اس کے پاس پیسے کی کمی ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ منہ بنا کے باہر آئی جبکہ آئس بھی ڈریسنگ روم کی جانب آ رہا تھا۔ ادا ایک دم اس سے ٹکرا گئی۔ اس کا سینہ تھا یا کوئی چٹان؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی ایک دم سیدھی ہوئی۔ آئس تو اسے پکڑ چکا تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ کیا؟ وہ اپنے کپڑے اس کے ہاتھ میں دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ ہم نے سوچا ہم نکال دیں آپ کے کپڑے، یہ میرا مطلب
ایسے لباس میں آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ وہ اس کے آگے کرتی بولی، جبکہ آئس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے ادا کے ہاتھ سے وہ لباس لیا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ ادا دنگ رہ گئی۔ وہ اس کی بات مان گیا تھا۔ وہ خوشی سے جھومی اور اپنے لیے وائٹ ڈریس نکال لیا۔ اپنے لیے وائٹ ڈریس نکال کر وہ پہن کے باہر آ گئی، جبکہ آئس جب باہر نکلا تو ایک دم کے لیے ادا کو اپنا فیصلہ نہایت زہر لگا۔ وہ جینس شرٹ سے کئی گنا زیادہ اس لباس میں جچ رہا تھا، اور ہلکے باریک کپڑے سے جھانکتے اس کے مسلس جو اب ادا کو منہ چڑھا گئے تھے، اور اس نے اوپری گریبان کے بٹن بھی کھولے ہوئے تھے، اور خوشبو میں بسا وہ اس سے اگنور کیے سکون سے اپنے جمے جمائے بالوں کو ٹھیک کر کے ہاتھ میں گھڑی ڈالنے لگا۔ ادا کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ اس کا دل مرجھا گیا۔ وہ کیسے چھپاتی اسے دنیا سے کہ وہ خود اسے دیکھ پاتی۔ اس نے بجھے بجھے دل سے غصے سے بالوں کو کیچو لگایا، چہرے پر ہلکی سی لپسٹک لگائی اور کھڑی ہو گئی۔ تم ریڈی ہو؟ میں حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ جی، میری بارات تو نہیں ہے جو میں آپ کی طرح تیار ہوں۔ ترنت اچھالتی وہ باہر نکل گئی۔ تیار ہونے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے نکلا تو ادا جلی بھنی سی منیب کو دیکھنے لگی، جو او کی شیپ میں چہرہ گول کر گیا۔ سب کی ادا کی نظریں بھیگ گئی تھیں۔ منیب خاموش ہو گیا۔ ابھی فوراً کچھ کہتا تو آئس گردن دبا دیتا کہ اس کی وجہ سے ادا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تو ٹھیک سے تیار نہیں ہوئی ادا، اتنا پیارا ڈریس ہے بٹ ہم آپ کے سر جتنے خوبصورت نہیں ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ بگڑ کر بولتی باہر نکل گئی۔ آئس نے اکثر کی جانب دیکھا۔ سوری، دماغ کھلا ہوا اس کا، وہ کہہ کر خود بھی باہر نکل گیا تو دیکھا کہ وہ گاڑی میں سوار تھی۔ ذہن نصیب کہ میری گاڑی میں پہلے سے سوار ہو، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر۔ وہ خوش ہوا مگر ادا کچھ نہیں بولی۔ آئس ہنستا ہوا اپنے ایک سونگ کو پلے کر گیا۔ گاڑی گھر کی حدود سے باہر نکل گئی۔ یہ آواز آپ کی ہے؟ ادا پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ آئس نے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اچھا نہیں ہے؟ ٹرینڈنگ میں ہے یہ سانگ، وہ تفصیل دینے لگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ گہرا سانس بھر گیا۔ بند کریں، گناہ ملے گا آپ کو۔ وہ بٹن دبا گئی۔ آئس کچھ نہیں بولا۔ ادا افسردگی سے بیٹھی تھی۔ اس نے اچانک گاڑی روکی۔ اترو، سنجیدگی سے کہا۔ ادا اتر گئی۔ وہ دیکھنے میں تو ایک پولر لگ رہا تھا۔ ادا حیران ہی تھی۔ بس وہ اسے لیے اندر آیا، اور ایک عورت، اور وہاں باقی سب بھی تھے۔ کئی لوگ تھے۔ وہ عورت آئس کو دیکھ کے کافی خوش ہوئی۔ اس کے بغل گئے ہوئی ادا کا دل جیسے ایک بار پھر سے ڈوب گیا۔ وہ بھری بھری آنکھوں سے آئس کو دیکھ رہی تھی، جو انگلش میں بول رہا تھا۔ سر ایک پکچر پلیز۔ وہاں سے ایک لڑکی اٹھ کر آئی۔ شور۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر اس عورت کے کان میں کچھ کہا تو وہ سر ہلا گئی اور دو تالیاں بجا کے اس نے سب کو باہر نکال دیا۔ ہو از شی دس پرنسس؟ سب کچھ جاننے کے بعد اس عورت نے ادا کو دیکھا، جو آئس کے پیچھے ہوگی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
اور شیٹ اسکیئر اینی ویز، بتاؤ کیا خدمت کروں تمہاری؟ وائس کو دیکھنے لگی۔ مائی ہینڈسم مین، تم بہت جچ رہے ہو اس لباس میں۔ وہ اس کی تعریفوں میں لگ گئی تھی اور ادا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک سانس میں اتنے سوال کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ بس تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ادا، وہ بولا۔ ادا، وہ عورت ایک دم سیدھی ہوئی، پھر اسے دیکھنے لگی۔ سیریسلی؟ وہ اس کے نزدیک آئی اور چٹا چٹ ادا کے گال چوم لیے۔ بالکل تمہاری محبت جیسی ہے، دل خوش کر دیا، وہ بولی۔ ادا اس کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی دنیا میں ادا سے سب واقف تھے؟ معلوم نہیں، کیسا سکون سینے میں اتر سا گیا۔ مجھے ایک پارٹی میں جانا، اس پارٹی کے حساب سے ریڈی کرتے ہیں ادا کو، اینڈ پلیز ڈونٹ کریٹ اینی شارپ لک۔ وہ بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور زیادہ سوالوں سے ڈسٹرب مت کرنا، وہ گھبرا جائے گی۔ اف اف، تمہاری ادا تمہیں ہی سلامت ملے گی، پہلے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، وہ پیار سے بولی۔ نہیں ایسا ہم ٹھیک ہے، ہمیں تیار نہیں ہونا۔ ارے میری شہزادی، تم ادھر آؤ، چلو بھائی نکلو یہاں سے، انہوں نے آئس کو جانے کے لیے کہا، جبکہ وہ کھڑی کی طرف اشارہ کر کے واپس آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا، اور وہ عورت ادا کو زبردستی تیار کرنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ تیار تھی، آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران تھی۔ ہاں، آئس کی دنیا اس سے کتنی مختلف تھی۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، وہ عورت پھر سے اس کے گال چوم گئی۔ اب اپنے شہزادے کے پاس جاؤ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اسے تمہارا انتظار کرتے۔ اس کا گال تھپ تھپا گئی، ادا ان کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر وہ وہاں سے نکل کر اس کے پہلو میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آئس فون پہ بات کرتے نگاہ موڑ گیا اور اس کی جانب دیکھنے لگا، اور لمحوں میں جیسے سستی سی بڑھ گئی، وہ سر جھکائے بیٹھی اپنی کٹنگ کو پیچھے کر رہی تھی، جو کہ زبردستی انہوں نے کی تھی، مگر اس نے لینتھ چھوٹی نہیں کرائی تھی، اور چہرے پر رس بھرا میک اپ بس آئس کریم سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آئس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور اس کے بال جو شاید اسے سنبھل نہیں رہے تھے، اس نے اس کے گہرے گلے پر انگلی چلاتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو ایک شانے پہ کرتے، وہ اس کی خالی گردن کو دیکھتا کچھ چونک گیا۔ وہ جھکا، لب واک کیے، اور پورے حق سے اس گردن کو چھوا۔ ادا کام سے اٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں ہیں، وہ بولی تو آئس نے اب اس کے چہرے پر انگلی چلائی اور اس کے ہونٹوں پر آ کر روک لی۔ پھر اسے وہ دل یاد آیا۔ ادا بھی سمجھ گئی تھی وہ کیا تلاش کر رہا ہے، اور پھر اس نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی۔ دوپٹے کو ذرا سا پیچھے کرتی، وہ ہلکا سا جھکی۔ یہ کرتے ہوئے اس کے وجود کی لرزش آئس کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادا کی جانب دیکھا جس نے اس کی مشکل آسان کی تھی، جھکی جھکی نگاہیں، اور پھر وہ سیاہ دل۔ آئس اسٹیئرنگ کو سختی سے تھام گیا، وہ جھکا، یہاں تک کہ ادا کو اب اس کے سر کے بال دکھ رہے تھے۔
सांसें अपने आप ही नाहमवार हो चुकी थीं और उसने वो दिल दांतों के चुभन में कैद किया। अदा बेसाख्ता उसके सर के बाल रगड़ की और ऐस को लगा शराब से ज़्यादा नशा तो ये दिल समेटे हुए है खुद में। अदा कांप रही थी, वो उस पर बेरहम था। वो रोड पर थे, लोग देख रहे थे और फिर जैसे उसे वक्त का एहसास हो गया। सुर्ख निशान को देखता नफी में सर हिला गया, जबकि वो मासूमियत से देख रही थी। वो अब भी नफ्स को काबू में लिए चल रहा था। शायद उसे याद आ गया था कि अदा ने क्या किया था। हाँ, जब उसे याद आता था वो दूर हो जाता था। अदा बुझ सी गई, उसके लम्स में अजीब ताकत थी। जब वो उसे छूता था, अदा का दिल उसके लिए अजीब ही लय पर धड़कने लगता था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। दुपट्टा ठीक करो, कड़वे तेवरों में बोला। अदा सीधी हो गई। और उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना हुई, यहाँ तक कि वो पार्टी में पहुंचे तो आयस ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वो उसके पीछे पीछे थी। शायद उसे याद आ गया था कि वो गुस्से में था। उसने सबसे तारुफ कराया तो अदा को एहसास हुआ कि उसे सब जानते हैं। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। अदा को हैरानगी हुई। तारीफ़ तो आयस की होती थी हमेशा, और वो कितनी कमसर्फ थी कि उसकी तारीफ़ पर कैसे उखड़ जाती थी। जबकि अदा की तारीफ़ पर आयस चेहरे पर फ़ख्र सजाए खड़ा था, जैसे उसकी तारीफ़ में आयस की तारीफ़ हो। उसका दिल मुरझा सा गया। वो हल्का हल्का बोल रही थी और फिर वो उसके एक दोस्त की बीवी के साथ बैठ गई, जबकि आयस के साथ बकिया मेहमान तस्वीर लेने लगी। हाँ, वो कम ज़र्फ थी। उसे नहीं पसंद दुनिया में कोई भी आयस को देखे। वो ऐसा ज़र्फ नहीं रखती थी। वो फिर से जलने बुझने लगी और फिर वो पार्टी जैसे आयस के नाम हो गई। उसकी हंसी, उसका कहका, उसके खड़े होने का अंदाज़, उसका यहाँ तक के ग्लास पे पकड़ने का अंदाज़, हर लम्हे पर कैमरा क्लिक कर रहा था और वो सब देख रही थी। तुम बहुत खुश नसीब हो, उससे ज़्यादा शक तुमसे इश्क करता है, वो लड़की बोली। आयस उसकी जानिब देखने लगी। तुम जानती हो इंडस्ट्री की कौन सी हीरोइन नहीं है जो आयस के साथ काम नहीं करना चाहती। और अभी 10 दिन बाद एक अवार्ड शो है, मुझे यकीन है टॉप मॉडल का अवार्ड लेकर जाएगा हमारा हीरो। वो हंसती, हालांकि वो शादीशुदा थी, फिर भी कैसे बात कर रही थी। अदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लड़कियां उसके पास में आ रही थी और अजीब जलन और हसद से उसे देखकर गुजर जाती। सर, मैम के साथ एक फ़ोटो प्लीज़, एक रिपोर्टर बोला। नो, शी फील्स अनकम्फर्टेबल, उसने गदी लहजे में कहा। नहीं, हम कंफर्टेबल हैं। वो आइस के पहलू से लग गई और आइस ने दंग होकर उसे देखा था। रिपोर्टर को क्या चाहिए था? बस गरम मसाले की तरह खबर चलनी थी। अब अदा, जब आप हमें यहाँ ला सकते हैं तो दुनिया को ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हम आपकी बीवी हैं। वो बोली, चेहरे संजीदा था। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बरहम था। अदा कुछ नहीं बोली और फिर आइस ने ही रिपोर्टर को रोका और बिना खाना खाए वो इसलिए बाहर आ गया। गाड़ी में सवार हुआ। अदा भी होगी, हालांकि उसे भूख लगी थी। आइस काफ़ी रश ट्रैक करके घर पहुंचा और उसे खींचकर निकाल कर वो लॉन में ले आया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। बट द हेल, वो चिल्लाया। अदा ने सांस बाहर किया। हम तो बस शट अप अदा, कोई अक्ल होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा चेहरा इंट्रोड्यूस नहीं करना था मीडिया में। ये काम अपनी जान में एक दुश्मन ही रखता है। खैर, दुश्मन मुझे गिराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू नो, कोई नहीं चाहता मुझे अवार्ड मिले, तभी कोई ना कोई ऐसी सीधी हरकत होगी। तुम बच्ची नहीं हो। सब अदा को जानते हैं, लेकिन अदा को ना आज तक कोई नहीं जानता था। आप अब मैं खुद लेके गए थे पार्टी में, खुद सबसे तारुफ कराया। वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है, मगर वो न्यूज़ मेरे दुश्मन बन जाएगी जब दुनिया को आइस की कमज़ोरी का पता लग जाएगा। मैं सीरियसली तुम्हारी बेवकूफ़ियों से थक चुका। भड़क कर कहते टेबल को लात मारते हुए उसके पास से गुजर गया। अदा खामोश हो गई, जबकि बाकी सभी उसके इस तरह रोने पर उसके पास आ गए। ये सच है मैम, हर शोबे में कोई ना कोई दुश्मन होता है और सर के बहुत है। पिया ने कहा।
ہمیں پتہ تو نہیں تھا وہ سسکنے لگی، لیکن اچھا بس کرو، اب آپ روئے نہیں، اکثر نے بیا کو ٹوکا اور سب نے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ تصویریں میں ڈیلیٹ کرا دوں گا، ایون ایک دم اس کا موبائل بجا، آئس کی کال تھی۔ منیب، مجھے وہ ساری پکس سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ چاہیے۔ وہ دھاڑا اور منیب نے شانے جھکائے، لیکن اب آئس کا کیا کرتی؟ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے، نائرہ نے زبردستی کہا، اور ادا کو زبردستی وہ سب اس کے کمرے کے باہر چھوڑ کے وہ دروازہ کانپتے ہاتھوں سے کھول کر اندر آ گئی۔ تم مجھے بتا سکتے، تم نے چینل کے لوگوں کو بھی بلایا ہوا ہے؟ وہ دھاڑا، سوری مائی فٹ، غلطی کرنی نہیں چاہیے کہ معذرت کرنی پڑے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ ادا سر جھکائے کھڑی تھی، گالوں پر آنسو گر رہے تھے۔ سوری، وہ من منائی۔ ابھی آئس کچھ بولتا کہ وہ بھی پھٹ پڑی۔ آپ نے خود کو دیکھا ہے؟ ہم کیوں سوری کریں آپ کو؟ آپ جان بوجھ کر لڑکیوں سے چپکتے ہیں، ہر لڑکی آپ کی تعریف کرتی ہے، لڑکے بھی کرتی ہیں، ساری دنیا کو آپ پسند ہیں، سب آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، آپ کے جلنے پھرنے کی بھی تعریف کرتے ہیں، آپ ہمیں جلاتے ہیں جان بوجھ کر۔ وہ رونے لگ گئی، جبکہ اپنے ہاتھ اس نے چہرے پر رکھ لیے۔ آئس نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا یہ مسئلہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ اس نے اس کی دونوں کنائیاں پکڑ کے چہرے سے ہٹائیں۔ یہی کہ بس تم مجھے دیکھو اور دنیا میں کوئی نہ دیکھو۔ ایسی خواہش محبوب رکھتے ہیں ادا بی بی، جیسے میں اپنے سینے میں تمہیں چھپا لوں، مگر تمہارے سینے میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے، ادا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور اور اگر ہوئی تو آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے؟ زبان ہکلا گئی، جسم کانپ سا گیا۔ آئس نے مڑ کر دیکھا، غصے سے اس کے قریب آیا۔ مجھے پاگل نہ بناؤ، معلوم ہے مجھے کس مفاد کی وجہ سے یہ بکواس کری ہو۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ سچ ہے، وہ کہہ گئی، سر جھکا گئی۔ محبت کا مفہوم بھی جانتی ہو؟ آئس تلخی سے پوچھنے لگا۔ ہاں جانتی ہوں، وہ بھیگی لہجے میں بولی۔ وہ چڑ رہا تھا اس کی ذات پر، جبکہ اسے لگا تھا جب وہ بیان کرے گی تو وہ جھوٹے گا۔ وہ کتنا بے اعتبار کر چکی تھی اسے۔ ٹھیک ہے، دروازے کو کنڈی لگاؤ، اور سکون سے چیئر پر بیٹھ گیا، اپنے کرتے کے سارے بٹن کھول کر گریبان چاک کیے۔ وہ چیئر پر بیٹھا اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھے محبت کا ثبوت چاہیے۔ کیا اس محبت میں تم اپنی جسم و جان مجھے دینے کو تیار ہو؟ سیدھے الفاظ تھے۔ ادا نے حلق میں سانس اتارا۔ دل پر چبھن تو اب بھی تھی، پھر بھی وہ اسے کہہ دیتی، اور وہ کوئی ثبوت مانگ لیتا تو وہ کیا کرتی؟ لیکن اس وقت اپنے چھوٹے سے دماغ کے خلاف جا کر اس نے اپنے پاگل ہوتے دل کی بات مان کر سر اس بات پہ ہلایا۔ آئس جیسے اس بات کو سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔